ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ کراچی کے اس لیے نہیں کیونکہ جو کراچی میں پارٹی پاور میں آتی ہے اس کا بیس کراچی نہیں ہے، ایک بیس کراچی نہیں ہے، دوسرا ان کا انٹرسٹ کراچی میں نہیں ہے اور وہ صرف کراچی کو استعمال کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے۔ جو کراچی کی پارٹی تھی ان کا بھی جو بڑی دیر تک لیڈر وہ باہر لندن میں ایجوے روڈ پہ بیٹھ کے حکومت کرتا تھا، وہ یہاں نہیں تھا، اور اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی جو پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جو اب کے پوری کیمپین کریں گے، ایک پلان دیں گے کراچی کو، کراچی کی جو سوک فیسلٹیز ہیں، پانی ہے، سیوریج وغیرہ، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے، اور دوسرا پولیس کیسے ٹھیک کرنی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ کراچی کا ایک ایسی پولیس سسٹم ہے جو ڈیلیور نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے رینجرز ہیں یہاں۔ آج آپ پختونخوا کا پولیس سسٹم دیکھیں، اب موقع ملے کسی کو ضرور وہاں جا کے دیکھیں، پاکستان کا بہترین پولیس سسٹم ہے کیونکہ ڈی پولیٹیسائزڈ ہے، میرٹ کے اوپر ہے، پولیس ایکٹ پاس کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باقی بھی صوبے جب دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب ماڈل چل رہا ہے پولیس کا، وہاں پختونخوا میں کرائم نیچے آ گئی ہے، دہشت گردی نیچے آ گئی ہے، اس صوبے میں جو سب سے زیادہ دہشت گردی تھی کیونکہ وہ فرنٹ لائن سٹیٹ تھا دہشت گردی کا، قبائلی علاقہ تین طرف ہے، افغانستان سے قبائلی علاقے سے، وہاں سب سے زیادہ دہشت گردی تھی پختونخوا میں۔ آج سب سے زیادہ ڈراپ ہے، امن ہے۔ امن یہ ہے کہ نواز شریف بھی وہاں تقریر کر سکتا ہے اور اسفندیار بھی وہاں تقریر کر سکتا ہے جو پچھلے دور میں نہیں کر سکتے تھے۔ یہی آپ کے سامنے ایک نشانی ہے کہ کیسا چینج آ گیا ہے، نہیں تو اسفندیار نے دبئی سے تقریر کرنی تھی یا ملیشیا سے۔ اور میں یہ کہتا ہوں آج واضح طور پہ کہ یہ اس لیے چینج ان کو پتہ ہے کہ پختونخوا کے اندر چینج آ گیا پولیس میں، لیکن نہ سندھ میں یہ چینج لے کے آئیں گے نہ پنجاب میں لے کے آئیں گے، کیونکہ پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی پاور کے لیے، وکٹمائزیشن کے لیے۔ جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں ان کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے۔ مجھے 4 میرے اوپر دہشت گردی کے کیس ہے پنجاب میں، اور ہماری ساری لیڈرشپ کے اوپر ساری جگہ انہوں نے کیسز کی ہوئے جھوٹی ایف آئی آر۔ سندھ کے اندر بالکل یہی ہے۔ تو یہ پولیس کو ٹھیک ہونے نہیں دیتے کیونکہ پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے غلط کام کرنے کے لیے، اپنی پاور کو مضبوط کرنے کے لیے، مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے۔ اس لیے ان کو 20 سال ہو گئے دونوں پارٹیز کو پاور میں، 1988 سے 20 سال ہو گئے۔ 20 سال ان کو مسلسل پاور ملی ہے۔ دیکھ لیں انہوں نے کون سا ادارہ ٹھیک کیا ہے، کیوں نہیں انہوں نے پولیس ٹھیک کی، تعلیم کے ادارے کو دیکھ لیں، ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں، اور یہ ٹھیک اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے، یہ آتے کسی اور مقصد کے لیے، پاور ہے پیسہ بنانے کے لیے، اور جب تک یہ مائنڈ سیٹ ہوگا چینج نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ میرا مقصد ہے کراچی اور سندھ بھی اب میں مسلسل دورے کروں گا، کوشش لوگوں کو ایک متبادل پلان دیں گے ہم کہ کیسے چینج آپ کے یہ صوبے میں آ سکتا ہے۔ جی جی میں سمجھ گیا، نہیں اب سنیں میری بات، میں اس وقت اسپیسیفکلی کراچی کی بات کر رہا ہوں، لیکن سندھ کی اوور آل بات کر رہا ہوں۔ سندھ کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی جو سب سے بڑا آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کا اسپیسیفکلی مسئلہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جو سندھ کے حکمران یعنی سندھ سے جو جیت کے آتے ہیں ان کا انٹرسٹ کراچی میں نہیں ہے، یہ میرا مطلب تھا۔ جی 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 خان صاحب بڑے احترام کے ساتھ آپ کو ایک دفعہ پھر ہمارے صحافی دوست نے کہا کہ
कराची को सिंध से आप अलग कर रहे हैं, एक तो आप मैंने नहीं किया। दूसरा ये कि सिंध भी जो है ना आप दीगर अजला कह सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं आसिफ जरदारी बड़ा करप्ट है, चोर है, आप और उसको तो कोई भी नेक सजा नहीं दे रही, जैसे नवाज शरीफ को अदालतों की घसीटता जा रहा है, इस तरीके से जरदारी के खिलाफ आप क्यों नहीं जा रहे ताकि उसका गैर साफ हो सके? और अगर सिंध का सबसे बड़ा मसला जरदारी है तो आप तो आते ही यहाँ 2 दिन के लिए फिर चले जाते, तो लोग आप पे यकीन क्यों कर सकते? देखिए, काश मैं यहाँ रह ही जाता तो वो ज़्यादा आसान होता, लेकिन सारा पाकिस्तान की पार्टी है तहरीक इंसाफ, एक नेशनल पार्टी है, एक फेडरल पार्टी है, बाकी तो सूबाई पार्टीज रह चुकी हैं। देखिए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ये दोनों जिम्मेदार हैं इस मुल्क की जो आज मुल्क के हालात हैं, तारीखी कर्जा चढ़ा हुआ पाकिस्तान पे, ये दोनों जिम्मेदार हैं। 35,000 रुपया हर पाकिस्तानी पे कर्जा था 9.5 साल पहले, जब से इनकी पार्टनरशिप लगी है आज 1,30,000 कर्जा चढ़ चुका है हर पाकिस्तानी। तो जो इन्होंने कर्जे लिए हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कर्जे नहीं लिए, और ख़ास तौर पे ये नवाज शरीफ के दौर में जो पाकिस्तान की इकॉनमी का आज हाल है कभी भी नहीं था। और साथ साथ ये दोनों घराने अमीर होते गए हैं, कौम गरीब होती मकरूज होती गई है, दोनों घराने अमीर होते गए हैं। जी, आप कराची के दौरे भी कर रहे हैं और अब तो नेशनल स्टेट में भी तैयार हो गया है, तो जरदारी को मैच करने के लिए विकेट गिराने के लिए कब कराची में क्या करें, कब विकेट गिराएंगे? नहीं, ये दोनों विकेट इंशाल्लाह इकट्ठी गिरेंगी, ये 2018 में दोनों विकेट गिरेंगी इंशाल्लाह। जी, सिर्फ 2 सवाल और करने के इमरान खान साहब को कहीं जाना है, इसके बाद वो कल बात करेंगे उससे। खान साहब ये फरमाइएगा, खान साहब आपने कहा कि 20 साल से जरदारी और नवाज जो है वो मुल्क को नोच रहे हैं, तो आपने 6 साल मजीद दे दिए जरदारी साहब को सेनेट में उनका साथ दे के हिमायत करके उनके उम्मीदवार की। और दूसरा ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपको अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 करार दिया, देखिए, हमें बच्चों का जवाब नहीं दे सकता जिनको पता ही नहीं है पाकिस्तान में हो क्या रहा है, जो एक मील पाकिस्तान की ज़मीन पे नहीं अभी तक फिरे, तो उनका मैं क्या जवाब दूं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सेनेट के इलेक्शन में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हुई है। 2 तरह जीत हुई है, एक बलूचिस्तान का चेयरमैन बना है सेनेट का, हमने जो सारी गेम तहरीक इंसाफ ने खेली थी बलूचिस्तान से सेनेटर लाने के लिए, वो जीत इसलिए हुई कि बलूचिस्तान, ये नहीं कि एकदम बलूचिस्तान तब्दील हो जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को कम से कम एक ये मैसेज तो जाएगी कि हाँ, बलूचिस्तान के लोग भी मेन स्ट्रीम में आएंगे, बजाय ये कि वो एक मार्जिनलाइज हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पहले ये बड़ा अच्छा सिग्नल किया बलूचिस्तान का। मुझे बड़ी देर के बाद पाकिस्तान की सियासत में खुशी हुई कि जब बलूचिस्तान का चेयरमैन बना। दूसरी चीज़, नवाज शरीफ का सेनेट का चेयरमैन नहीं बन सका, वो इसलिए बड़ी जीत थी पाकिस्तान की क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ का 1 पॉइंट एजेंडा है शरीफ खानदान का कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, इदारे तबाह हो जाए, अदलिया तबाह हो जाए, किसी तरह शरीफ खानदान के अरबों रुपए जो उन्होंने चोरी करके बाहर लेके गए वो बच जाए। और हमें खतरा ये था कि ये कानून ऐसे ही ना पास कर दें जो कानून के तहत शरीफ खानदान को चोरी करने की इजाजत मिल जाए अगर सेनेट का भी चेयरमैन होता। हमें डर ये लगा हुआ था, तो लिहाजा हम बड़े खुश हैं कि ना वो आ सका, वो भी पाकिस्तान की जीत है। बलूचिस्तान कराची में इस वक्त चेयरमैन इमरान खान मीट द प्रेस से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि मसाइल तो सबको मालूम है लेकिन इनका हल क्या है। दूसरी जानिब आपको ले चलते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोटली सतिया में पावर शो कर रही है। पिंडी वालियां, मरी वालियां, कलर वालियां, अटक वालियां, चकवाल वालियां, अपने भैणा भरावां संगियां सारियां सलाम करना। और साड़ा दिल खुश किया जे, अपने चेयरमैन का दिल खुश किया जे। इंशाल्लाह किधरे मौका जल्द बनाना है, बहुत सारिया गल्लां ना जवाब देना है। कहने ने मैं करप्शन कोई नहीं की, माड़े ऊपर 10 रुपया नहीं, करप्शन का भी इल्जाम नहीं।
تے میاں جی جڑا نیب کوٹ وچ دو روز اے پیو دی گئے ہونے ہو اتھے جا کے کیا چار ڈافن جانے ہو انہاں گلاں نہ بہت سارا جواب دینے انشاءاللہ موقع مل سی ملاقاتاں ہوندیاں رہ سن میں تساں سارے نے شکریہ ادا کرنا نعرہ بھٹو پیپلز پارٹی کوٹلی ستیا میں آج پنڈال سجائی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی قمر زمان کائرہ جو کہ جلسے میں موجود تھے اور خطاب کر رہے تھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج کے جلسے میں برجیز طاہر مریم نواز اور نواز شریف بھی خطاب کریں گے ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے کراچی پریس کلب جہاں پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ الحق ہے اس کا کرم ہے کہ اب یہ ہوا کہ حاصل بزن جو سینٹ میں کھڑے ہو کے جو انہوں نے بات کی میں نے اتنی ایکسٹریم بات نہیں کی تھی انہوں نے کہا منڈی لگی ہوئی ہے اس کے بعد نواز شریف کہہ رہا ہے اور فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ سینٹ کے اندر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے جو ہارس ٹریڈنگ ایجاد کرنے والا نواز شریف چھاننا مانگا کا تھا وہ کہہ رہے سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور فضل الرحمان ماشاءاللہ ان کی میں کیا بات کروں سب سے زیادہ سینٹ کے ہارس ٹریڈنگ میں فائدہ جس کو ہوا ہے وہ کہہ رہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے تو اللہ الحق ہے میں 3 سال پہلے جب یہ باتیں کی تھی تو مجھے برا بھلا کہا گیا اب یہی لوگ ان کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں کہ سینٹ کے اوپر پیسہ چلا